وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک چل رہی تھی، جس میں حضور علیہ السلام نے 3 باتیں تو وہ ارشاد فرمائی تھی جو حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ایک حدیث بیان فرمائی۔ وہ 3 باتیں جو قسم کھا کر ارشاد فرمائی تھی، ان کا ذکر پچھلے درس کے اندر آیا تھا۔ مختصراً یہ کہ پہلی بات یہ تھی: فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، صدقے سے آدمی کے مال کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات تھی: وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً، جب کسی بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور مظلوم اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی عزت کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات بیان کی تھی کہ جب کوئی بندہ کسی کے سامنے بغیر حاجت اور بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے، کسی انسان سے مانگتا ہے، تو الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ ہمیشہ مانگنے کا دروازہ، فقر و فاقہ کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی ایک دفعہ اس عادت میں لگ جائے تو اب ہمیشہ کے لیے اللہ بھی اس پر یہی کام کو مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ ہر دم لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہے، سوالات کرتا رہتا ہے۔ یہ 3 باتیں تو قسم کھا کر ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، جو میں حدیث تمہیں بیان کر رہا ہوں وہ تم یاد رکھو۔ فقال، پھر فرمایا کہ انما الدنیا لأربعة نفر، کہ دنیا اپنی برائی یا بھلائی کے اعتبار سے 4 آدمیوں کے واسطے ہوتی، یعنی مال اور دنیا اللہ جن کو عطا کرتا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے وہ مال خیر کا باعث بنتا ہے، وہ مال بھلائی کا باعث بنتا ہے، وہ مال اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے وہ مال برائی کا باعث بنتا ہے، شر کا باعث بنتا ہے، فتنے کا باعث بنتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اپنی برائی اور بھلائی کے اعتبار سے مقرر کی جاتی ہے۔ پہلا شخص عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہو اور علم بھی عطا کیا ہو۔ علم عطا کیا ہو اس لیے فرمایا کہ جب تک علم نہیں ہوگا حلال و حرام کی تمیز مشکل ہو جاتی، جائز و ناجائز کی تفریق مشکل ہو جاتی۔ جب اللہ علم بھی عطا کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے، کون سا ذریعہ آمدن حلال کا ہے، کون سا ذریعہ آمدن مشکوک اور ناجائز۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ علم بھی عطا کرے، مال بھی عطا کرے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور وہ اپنے علم کے ذریعے اپنے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی مال کے حقوق ادا کرتا ہو۔ وَيَصِلُ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، کیونکہ انسان کے مال پر اپنے اہل و عیال کے بعد جو سب سے پہلا حق وابستہ ہوتا ہے وہ اس کے رشتہ داروں اور اعزاء اقربا کا ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور مال کے معاملے میں جو اللہ نے حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، فرمایا کہ یہ شخص سب سے عمدہ اور اعلیٰ مرتبے پر ہے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور مال کے بھی حقوق ادا کرتا ہے اور علم کے مطابق مال کو حلال بھی رکھتا ہے، حرام سے بچاتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے، یہ سب سے افضل شخص۔ دوسرا آدمی وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا،
جس کو اللہ نے علم تو عطا کیا ہو لیکن مال اس کے پاس نہ ہو، مال سے محرومی ہو، فہو صادق النیہ، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے اور وہ ایک دعا مانگتا رہتا ہے، لو ان لی مالا لعلمت لعملت بعمل فلان، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح صدقہ و خیرات کرتا اور مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا، یعنی نیت رکھتا ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو فرمایا کہ اس دوسرے شخص کا اجر اور پہلے شخص کا اجر دونوں کا برابر ہے۔ پہلا شخص جس کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہو، مال بھی عطا کیا ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دوسرا شخص جس کو اللہ نے علم تو دیا، مال نہیں دیا، لیکن نیت اس کی اچھی ہے اور وہ نیت یہ رکھتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو آدمی کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، چونکہ نیت اس کی خالص تھی، اگر مال ہوتا تو یہ واقعتاً اللہ کے راستے میں صرف کرتا، تو اس لیے یہ پہلے والے کے اجر کے برابر ہو جاتا۔ تیسرا آدمی وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما، جس کو اللہ نے مال تو عطا کیا لیکن علم سے محروم ہے، فہو یتخبط فی مالہ بغیر علم، اور ایسا شخص اپنے مال کے اندر تصرف کرتا ہے بغیر علم کے، اور مال کے اندر ایسا تصرف کرتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، ناجائز کاروبار، ناجائز ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہے، لا یتقی فیہ ربہ، اور مال کے معاملے میں وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا، یعنی مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، ولا یصل بہ رحمہ، اور نہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ولا یعمل فیہ بحق، اور مال کے جو حقوق اللہ نے لازم کیے ہیں اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، فہذا بأخبث المنازل، فرمایا کہ یہ تو سب سے برا آدمی ہے، برے مرتبے پر ہے، کیونکہ مال تو ہے لیکن علم کی محرومی کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، وہ شر کا، فتنے کا باعث بن جاتا ہے، وہ تکبر اور بڑائی کا باعث بن جاتا ہے، لوگوں کو مال کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مال کی وجہ سے ریا اور نمود اور نمائش کا اظہار کرتا ہے، مال لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، جائز ناجائز سب کی تفریق ختم ہے۔ فرمایا بأخبث المنازل، یہ سب سے برا آدمی ہے، برے مرتبے پر ہے۔ اور چوتھا آدمی فرمایا کہ وعبد لم یرزق اللہ مالا ولا علما، جس کے پاس نہ مال ہو نہ علم ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس تیسرے شخص کی طرح مال اڑاتا اور فضول خرچ کرتا، مال کی نمائش کرتا، مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا، مال کی وجہ سے اپنی بڑائی جتلاتا، فہو نیتہ، چونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی، مال کے حوالے سے اس کی نیت تیسرے شخص کی طرح تھی، جس کا مقصد مال کو صرف ایک نمائش کی چیز بنانا، مال کو بڑائی اور تکبر کی علامت بنانے کے طور پر تھا، وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو فرمایا کہ یہ شخص اور یہ تیسرا شخص دونوں گناہ کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو انسان کی نیتوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے، نیتوں کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر نیت خالص تھی، یہ تمنا، یہ آرزو تھی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ہر سال حج پہ بھی جاتا، ہر سال عمرے پہ بھی جاتا، ہر سال میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرتا، غرباء فقراء کے ساتھ مدد معاونت کرتا، اگر وہ اس نیت میں مخلص ہیں، چونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا، ہمارے الفاظ تو بس اوقات ایسے ہوتے ہیں لیکن دل ایسا مخلص نہیں ہوتا، لیکن اگر واقعتاً دل میں اخلاص کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے
تو اللہ اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے۔ اللہ کسی کو اس وجہ سے محروم نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے لہذا مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا۔ کسی کے دل میں نیت ہے حج کی عمرے کی لیکن وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہا، اللہ اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے، اجر بہر صورت اس کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بری نیت رکھی مال کے اندر کہ مال ہوتا تو میں بھی اس فلاں کی طرح مال کی نمائش کرتا، اپنی جو ہے سواریوں، اپنے گھروں اور اپنے جو ہے کپڑوں اور اپنے اوپر مال کو لٹاتا اور ریا نمود کی نیت لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس نیت کی وجہ سے یہ بھی پکڑا جائے گا، اس پر بھی وبال ہوگا جیسا کہ اس آدمی پر وبال ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کو وہ ناجائز راستوں میں ریا نمود اور نمائش اور دکھلاوے میں خرچ کرتا ہے، جس طرح وہ آدمی پکڑا جائے گا ایسے ہی ایسی نیت کرنے والا بھی ماخوذ ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنی نیتیں بھی خالص رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ آدمی کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی نیت کو بھی دیکھتے ہیں، نیت کو بھی پرکھتے ہیں، لہذا اگر وسائل نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے تو وہ اجر سے محروم نہیں ہے، مال نہیں ہے لیکن نیت بری ہے تو یہ آدمی بھی گناہ سے محروم نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا اور پکڑا جائے گا اور اپنی نیتوں کی وجہ سے وہ ماخوذ ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه آمين برحمتك يا رب.